بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ چیزیں تو اللہ نے ہمیں دی ہیں اور کچھ چیزیں نہیں دی۔ جو چیزیں دی ہیں وہ بھی بعض لوگوں کی نسبت زیادہ ہیں تو بعض لوگوں کی نسبت کم ہیں۔ انسان حریص ہے، بہت حرص اور گریڈ رکھنے والی مخلوق ہے، اور انسان کمپیریزنز کرنے کے اندر لگا رہتا ہے۔ اپنی لائف کا کمپیریزن دیگر کئی افراد کی زندگیوں سے کرتا رہتا ہے۔ جب بھی انسان دیکھتا ہے کہ ایک چیز جو اس کے پاس نہیں ہے لیکن کسی اور کے پاس ہے تو انسان تھوڑا ڈپریس ہو جاتا ہے، احساس کمتری کا شکار سا ہو جاتا ہے، اس کے اسپرٹس لو ہو جاتے ہیں، اس کا مورال لو ہو جاتا ہے۔ اور جب بھی وہ دیکھتا ہے کہ ایک چیز جو اس کے پاس بھی ہے کسی اور کے پاس بھی ہے، لیکن کسی اور کے پاس جو ہے وہ بہتر کوالٹی کی ہے، گاڑی کی مثال لے لیں، مکان کی مثال لے لیں، لباس کی مثال لے لیں، خوراک کھانے کی مثال لے لیں، اولاد کی مثال لے لیں، شریک حیات کی مثال لے لیں۔ آپ کس شہر میں رہتے ہیں، وہ کس شہر میں رہتے ہیں، آپ کس لوکیلٹی کے اندر رہتے ہیں، کس ایریا کے اندر اپر کلاس کا ہے، اپر مڈل کا ہے، مڈل کا ہے، لوور کا ہے، لوور مڈل کا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو انسان ہر وقت جو ہے اسی جھنجھٹ اور اسی چکر کے اندر رہتا ہے، اور پھر انسان مسلسل کوشش کر رہا ہوتا ہے، مسلسل کوشش کر رہا ہوتا ہے اور خواہش کر رہا ہوتا ہے کہ جو اس کے پاس نہیں ہے وہ اس کے پاس آ جائے، اور جو اس کے پاس تھوڑا کم کوالٹی میں ہے تو زیادہ، تھوڑا لو کوالٹی میں ہے تو بہتر کوالٹی کا آ جائے۔ اور یہ ایک انسان کی نہ ختم ہونے والی گریڈ یا جد و جہد ہے۔ اور پھر جد و جہد بھی کیا، اس کے پیچھے ایک ہم انفیریورٹی محسوس کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں۔ جب بھی ہمارے پاس کچھ ایسا نہیں ہے جو کسی اور کے پاس ہے، وہ اور کے جن سے ہمارا انٹریکشن رہتا ہے، کہ جن سے ہمارا ملنا جلنا رہتا ہے، کوئی جتنا قریبی ہے ہمارا گویا اس کے ساتھ کمپٹیشن بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ ہمارا کمپٹیشن اس انسان کے ساتھ اتنا ہی زیادہ ہے۔ دور کے بندے کے پاس اگر کچھ زیادہ ہو تو ہمیں اتنا ڈسٹرب نہیں کرتا جتنا ڈسٹرب ہم ہوتے ہیں اگر ہمارے کسی قریبی بندے کے پاس وہ کچھ ہو جو ہمارے پاس نہ ہو۔ ایک صاحب بات سناتے ہیں کہ ان کی، وہ اسکول ٹیچر ہیں، پرائمری اسکول سرکاری میں پڑھاتے ہیں، ان کی بیٹی کا رشتہ کسی اچھی جگہ پہ ہو گیا، اور اچھی جگہ پہ ہو گیا تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ، کہ جو ان ٹیچر کا بڑا بھائی ہے اور خاصی اچھی پوسٹ پہ کام کر رہا ہے، اب یہ اس بھائی کو لے کر اپنی بیٹی کے سسرال، ہونے والے سسرال میں جا رہے ہیں، تو وہ یہ ٹیچر یہ بات سناتے ہیں کہ سارے راستے میرے بھائی نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، گویا کہ اس کو یہ افسوس رہا کہ میری بیٹی کی بجائے میری بھتیجی کا کیوں وہاں پہ ہوا ہے، زیادہ اچھا تھا کہ میری بیٹی کا ہوتا، اور اگر میری بیٹی کا نہیں ہوا تو کم از کم ان کا بھی نہ ہوتا وہاں پہ۔ تو یہ ہماری ایک انسان کی، کہ کوئی جتنا قریبی ہے ہمارا گویا اس کے ساتھ کمپٹیشن بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ انفارچونیٹلی
بدقسمتی سے ایسا ہونا نہیں چاہیے، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ اور پھر ہم کیا ہے، ہم کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، ہم ایموشنلی ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایموشنل ڈسٹربنس ہمیں کیا کرتی ہے، سٹریس کا شکار کرتی ہے، ہمارے اسپرٹس لو ہوتے ہیں، ہمارے اندر جیلسی پیدا ہوتی ہے، ہم گویا ہمارے دل سے یہ بات نکل رہی ہوتی ہے کہ اول تو یہ مجھے ملے اور اس سے زیادہ بہتر کوالٹی کے اندر ملے، یا کم سے کم اس سے بھی چھن جائے کہ جس کے پاس یہ ہے اس کے پاس کیوں ہو، وہ میرے سامنے خوش کیوں رہے، مجھ سے کسی کی خوشی جو ہے اپنے قریبی لوگوں میں سے کسی کی خوشی دیکھی نہیں جاتی۔ یہ ایک انسان، آج کا انسان، ہمارے معاشرے کا انسان جو ہے، اس کی نیچر اور طبیعت جو ہے کچھ اس طرح کی بن گئی ہے، انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، اور ہم ایک کمپلیکس کا شکار رہتے ہیں۔ سچ پوچھیں تو وہ لوگ کہ جن کے پاس ہماری نسبت بہت زیادہ ہے، کہ جن کی لائف بظاہر ہماری لائف کی نسبت بہت بہتر ہے، وہ لوگ بھی خوش نہیں ہیں۔ دے پیپل ٹو اور ناٹ ہیپی ایٹ آل۔ کیا کیا جائے مائی ڈیئر فرینڈز؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ایڈریس کرنا، اس مسئلے کو ایڈریس کرنا جو ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ میں اس کو انتہائی اہمیت کا حامل کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے ہماری پوری لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اس مسئلے کی وجہ سے ہماری پوری لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور ہم لوگ خوش نہیں رہ پاتے، ہم لوگ ڈسٹرب رہتے ہیں۔ اور یہ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، وہ پہلو یہ ہے، اگر کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی انسان کے پاس ہماری نسبت کم ہے، اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں، تو ہم اس کو کمتر سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سپیریئر محسوس کرتے ہیں، اور اس سے گویا کہ ہماری روح کو تسکین ملتی ہے۔ بڑی غلط بات یہ بھی ہے۔ پہلی بات بھی بڑی غلط بات ہے، اس وجہ سے غلط بات ہے، میں اخلاقی بنیادوں پہ بات نہ بھی کروں تو بھی میں اس بنیاد پہ بات کروں گا، اس بنیاد پہ بات کرنا چاہوں گا کہ اس کی وجہ سے ہماری لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ ہم نہیں چاہتے نا ہماری لائف ڈسٹرب ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور اچھی خاصی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ آپ یقین جانیں، ہمارے پاس سامنے اچھا کھانا بھی پڑا ہوا ہو، اچھا کھانا بھی ہمیں خوشی نہیں دیتا، جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ان کے ہاں جو دسترخوان لگتا ہے، وہ جو ان کا جو ڈائننگ ٹیبل ہے، وہ اور ان کا ڈائننگ روم، ان کا ڈائننگ ٹیبل، ان کا کچن، ان کے ہاں کک کام کرتا ہے، اور وہ کس طرح کے کھانے کھاتے ہیں، ان کی کہاں کہاں پہ دعوتیں ہوتی ہیں، اور ان کے ہاں کون کون لوگ آتے ہیں۔ سچ پوچھیں تو ہم نے اپنی زندگی جو ہے، انفارچونیٹلی ہم نے اپنی زندگی اس کی نظر کر دی ہے، اور ہماری زندگی اسی کی نظر ہو گئی ہے، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ لیکن اب ہم کیا کریں کہ اس طرح ہے، ہمارا معاملہ کچھ اس طرح سے ہے، اور جہاں پہ میں نے عرض کر رہا تھا، کسی کے پاس ہم سے ذرا کم ہو، ہمارے پاس ان سے ذرا زیادہ ہو، تو انسان شیخیاں بکھارنے پہ آ جاتا ہے، اور ایک انسان چاہتا ہے کہ وہ میرے سامنے گویا کہ میری بہت عزت کرے، اور میں اس کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ تعلق رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اس سے اس شرط پہ تعلق رکھنا چاہتی ہوں، اور مردوں کے اندر بھی ہے، خواتین میں شاید اس سے بھی زیادہ ہے، دونوں طرف، یعنی اگر کسی کے پاس زیادہ ہے
تو وہاں پہ بھی خواتین پریشان، اگر کسی کی نسبت ان کے پاس زیادہ ہے تو خواتین زیادہ شیخیاں بگھارنے پہ مرد بھی کم نہیں ہیں۔ لیکن شاید یہ جو صنف ہے جسے خواتین کہتے ہیں، یہ اور بھی زیادہ اس کام کے اندر آگے ہے۔ ہم اگر اپنی زندگی کو بچانا چاہتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس سے نکلنا ہوگا، اور اس سے نکلنا ہم کس طریقے سے نکلیں گے؟ اگر کسی کے پاس ہم سے کمتر ہے، ہم بالکل بھی اس کے سامنے شیخیاں نہ بگھاریں، اور اگر کسی کی نسبت کسی کے پاس ہماری نسبت زیادہ ہے تو ہم پریشان نہ ہوں۔ مجھے یاد پڑتا ہے ایک بہت امیر کبیر خاندان کا چشم و چراغ، وہ ایک غریب رشتہ دار کی شادی کا کھانا نیچے بیٹھ کے کھا رہا تھا، اب اسے جاتے ہوئے کہا گیا کہ پلیز آپ کے گھر کے جو افراد ہیں ان کے لیے کھانا پلیز آپ لے جائیں۔ اس نے جواب دیا وہ یہاں پہ آ کے کھائیں گے۔ اس نے کیا جواب دیا؟ وہ یہاں پہ آئیں گے اور کھا کے جائیں گے۔ اور میں تو پھر اب وہاں بعد میں نہیں تھا، یقیناً میں امید کرتا ہوں کہ وہ آئے ہوں گے، بیٹھ کے کھانا نیچے کھا کے گئے ہوں گے۔ تو یہ کتنی اعلیٰ بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے کہ جس کو روایت جس کی کرنی چاہیے، جس کو روایت بنانا چاہیے، جس کو ٹریڈیشن بنانا چاہیے۔ اللہ کرے کہ یہ سوچ جو ہے وہ ہم اس کمپلیکس سے نکلیں، ہم اس کمپلیکس سے آزاد ہو جائیں، ہم اس ذہنی پیچیدگیوں سے آزاد ہو جائیں۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ جو ہیں اور ہمارا معاشرہ جو ہے احساس کمتری سے نکلے، احساس کمتری سے ہم نکلیں گے تو ہی ہم لائف کو انجوائے کر پائیں گے۔ اور احساس برتری سے نکلنا بھی ضروری ہے۔ احساس کمتری کا کمپلیکس ہو یا احساس برتری کا کمپلیکس ہو، کمپلیکس بہرحال کمپلیکس ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائے، ہم اس سے نکلیں، ہم اس سے دونوں طرح کے کمپلیکسز سے ہم نکلیں گے، ہماری لائف بہتر ہوگی، اور اس وقت تک شاید بہتر نہ ہو کہ جب تک ہم اس کمپلیکس سے نکل نہیں پاتے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ہماری مدد فرمائے، ہم صراط مستقیم پہ چل سکیں، ہم زندگیوں کو ضائع ہونے سے بچا سکیں، ہم خوش رہ سکیں، ہم خوشی دے سکیں۔ خوش رہنا جو ہے، ہمیں خوش رہنے کا آرٹ ہمیں آ جائے، ہم صرف اس صورت میں خوش رہ سکتے ہیں کہ جب ہم ان کمپلیکسز سے ایک طرح کا کمپلیکس ہو یا دوسری طرح کا کمپلیکس ہو، ہم اس سے نکلیں۔ بعض ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ دونوں کمپلیکس در حقیقت ایک ہی طرح کا کمپلیکس ہیں، اور احساس برتری بھی در حقیقت احساس کمتری ہی ہے۔ جزاک اللہ۔